आज व्यू 360 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ का दौरा भारत, दिफा और तिजारत सर-ए-फ़हरिस्त। अमरीका और तालिबान के दरमियान सितंबर तक अमन मुआहदे का इम्कान कितना हकीकी है, और पाकिस्तान में आइस नामी नशावर शय का बढ़ता हुआ खतरा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। हम शुरू करेंगे आज की बड़ी खबर से। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं माइक पॉम्पेओ, वो भारत के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे के लिए वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया और उस दौरे में सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि सितंबर तक अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान अमन का मुआहदा हो जाएगा। और इस बारे में जो मज़ीद उन्होंने बात की, आइए पहले उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और फिर इस मौजू पर मज़ीद बातचीत करेंगे। हमने हकीकी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और तहरीरी मुआहिदे के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं, जिसके तहत तालिबान इस यकीन दहानी में अपने दीगर अफगानों के साथ खड़े हैं कि वो आइंदा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। इस कारकर्दगी की रोशनी में हमने तालिबान से गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी के मसले पर बातचीत का आगाज किया है, जो कि इस वक्त बुनियादी मसला है। हमने तालिबान पर वाज़ेह किया कि हम अपनी फोर्सेस को हटाने के लिए तैयार हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हम अब तक इसके औकात-ए-कार पर मुत्तफिक नहीं हुए हैं। अब जो फरीकैन हैं अमेरिका और अफ़गान तालिबान, इनके दरमियान मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो 29 जून को मुतवक्को है। एक बड़ा इशू जो इन मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त पाया जाता है वो ये है कि तालिबान ने अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत करने से इनकार किया हुआ है। तो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अगरचे अमेरिका की अमन के लिए हिकमत अमली का हिस्सा हैं। सेक्रेटरी पॉम्पेओ ने कहा है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान दहशतगर्दी और अफवाज के इनखला पे इत्तफ़ाक़ राय के बाद अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमन भी पैदा होगा। तमाम फरीकैन इस पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान दहशतगर्दी और अफवाज की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तफाक़ राय से अफगानों के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा, और यही अगला कदम हमारी कोशिशों का असल मरकज़ है। हम खुद अफगान हुकूमत और अवाम की तरफ से ना ही तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना करेंगे। अफ़गान अमन के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलज़ाद ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन मुआहदे के लिए दहशतगर्दी, अफवाज का इनखला और जंगबंदी के साथ साथ अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान सियासी मुफाहमत ज़रूरी है। और उनका यह कहना है कि इन चारों नुकात में से किसी एक पे भी अगर इत्तफाक़ ना हुआ तो किसी नुक्ते पे भी इत्तफाक़ तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तो फिर सवाल यह है कि क्या सितंबर तक ये सभी गोल्स हासिल हो सकते हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक जनूबी एशियाई उमूर के तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। So, Ambassador Khalilzad, if you look at what he has been saying, he has been presenting a 4-point agenda. But yesterday we saw that Secretary Pompeo said that they might have a peace agreement by September. Does it look achievable? No, it will be very difficult to get any type of peace agreement by September. These types of negotiations tend to take years, if not decades. So I think that the Trump administration is much too ambitious to think that there could be any type of deal by September. All right. Please go ahead. Please continue, Michael. I was just going to say that the Taliban may think that it can get a deal that it would like by September, because for the Taliban, all that it wants is a troop withdrawal deal. It wants U.S. troops to leave, and I think that's all it's willing to talk about. So for the Taliban, what it would want is within the next few months to get an agreement from the U.S. government for a troop withdrawal deal. However, Khalilzad has said that there can be no final agreement until there is an agreement not only on a troop withdrawal plan, but also on the other issues like a ceasefire and the intra-Afghan dialogue that the Taliban is not interested in. Right. So Michael Kugelman कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि सितंबर तक कोई अमन मुआहदा तय पा सकेगा। ये एक बहुत एम्बिशियस किस्म की डेडलाइन उनकी नज़र में है, और उसकी वजह यह वो कहते हैं कि इस तरह के जो मुज़ाकरात होते हैं उनको तो तय करने में साल हर साल लग जाते हैं। तो सितंबर की डेडलाइन जो है वो रियलिस्टिक हकीकी यानी नज़र नहीं आती। साथ में माइकल कुगलमैन ने कहा यह भी कि जहाँ तक तालिबान की बात है तो वो चूँकि अफवाज के गैर मुल्की अफवाज के इनखलाब पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर वो एग्रीमेंट चाहते हैं, तो वो भी सितंबर तक इस किस्म के इशू पे बात करने के लिए तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना वो भी चाहेंगे। लेकिन जिस तरह हमने जिक्र किया कि एम्बेसडर खलीलज़ाद का ये कहना है कि 4 मुख्तलिफ नुकात हैं और सभी के ऊपर इत्तफाक़ राय हासिल करना ज़रूरी है, तो चारों नुक्तों पर
پوائنٹس پہ جو اتفاق رائے وہ ستمبر تک حاصل کرنا مشکل ہوگا. ایک دو کے اوپر شاید پھر بھی بات چیت آگے کسی اہم پیش رفت تک پہنچ سکے اور کوئی اہم نتیجہ نکل سکے. So Michael, Secretary Pompeo also said that agreement on troops and terrorism will then open the door for an intra-Afghan negotiation. Now, if let's say we talk about the fact that, okay, 2 steps can be taken first and then you go and start talking to the Afghans and have an intra-Afghan dialogue. Now, the question then remains that if the Taliban do not still want to talk to the Afghans and especially the Afghan government, how much patience will the Trump administration then have for any intra-Afghan dialogue if the priority here is to get the troops out and the priority for Taliban also is to just get the troops out? Well, I do think this is the big question, is how long is President Trump willing to wait? Because we know that he is very impatient to leave Afghanistan. And I think that if the Taliban continues to resist discussing these other issues like a ceasefire and an intra-Afghan dialogue, I don't know how much longer the president would be willing to wait. I mean, you look at the political situation in the United States, we have a presidential election in just over a year. And I imagine that President Trump would like to be able to say that he has brought American troops home. But I don't imagine that there could be any type of comprehensive peace deal by next year, much less by the end of this year. So I do think we face the possibility of an impatient President Trump deciding to unilaterally withdraw troops from Afghanistan in the absence of a deal. And that could be very, very dangerous for Afghanistan. All right. So مائیکل کوگلمین جو کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کتنا انتظار کرے گی اس بات کا کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان افواج کے انخلا پہ اور دہشت گردی کے خاتمے پہ کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو پھر وہ بین الافغان جو مذاکرات ہیں جن کی ضرورت پہ زور دیا جاتا ہے اصل میں ان کے انعقاد کے لیے کتنا انتظار کرے. اور مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ چونکہ امریکہ میں الیکشن سائیکل ہے, ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہ آلریڈی چاہتے ہیں کہ ٹروپس واپس آ جائیں, وہ یک طرفہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے افغانستان سے امریکہ کے افواج کا انخلا کر دیا جائے, افواج کو واپس بلا لیا جائے اور پھر یہ افغان عوام پہ اور افغان سیاستدانوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس طرح سے طالبان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے جو بین الافغان ڈائلاگ ہے وہ آگے بڑھتا ہے. Michael Kugelman, thank you very much. We really appreciate your time. Once again, Michael Kugelman with Washington's Wilson Center was with us. Thank you. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا بھارت کے دورے پہ ہیں اور وہاں انہوں نے 2 طرفہ تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تعلقات میں درپیش مشکلات کو معمول کی پیچیدگیاں قرار دیا ہے. نئی دلی میں امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو نے وزیر اعظم نریندر مودی اور پھر اپنے ہم منصب ایس جے کشن سے ملاقات کی. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی اور دفاعی امور کے بارے میں تناؤ پایا جاتا ہے. امریکہ کی جانب سے بھارت کو دی گئی تجارتی ترجیح ختم کرنے کے جواب میں بھارت نے 28 امریکی اشیاء پہ ٹیکسوں کی شرح بڑھا دی ہے, جبکہ بھارت اپنے دفاع کے لیے روس سے S-400 میزائل نظام بھی خرید رہا ہے جس پہ امریکہ کو سخت تشویش ہے. تو اس دورے کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہم بات کریں گے دلی میں موجود وائس آف امریکہ کی نمائندہ رتل جوشی سے. رتل, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جاپان میں G20 کا اجلاس ہونے ہی والا ہے اور اس میں امریکہ اور بھارت کی لیڈرشپ کی ملاقات تو ہوگی, تو اس سے پہلے اس دورے میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیے, ایک طرح سے پریپریشن سمجھ سکتے ہیں آپ اس میٹنگ کو, کیونکہ بھارت میں حکومت نہیں بنی ہے, حالانکہ پرانی حکومت واپس آئی ہے, تو اس کے بعد یہ پہلا وزٹ تھا اور جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی نئے بنے ہیں, ان کی بھی پہلی بار اپنے امریکن کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی اور اب ٹرمپ اور مودی کی ایک بائیلیٹرل میٹنگ اوساکا میں ہونے والی ہے سارا. تو اس سے پہلے بہت سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اس وقت بھارت اور امریکہ کے بیچ میں, جس میں اگر میں سب سے اوپر رکھوں تو شاید ٹریڈ ایک بڑا مدعا ہے. دوسرا ایک سینکشن جو بات ہو رہی ہے سینکشن کی, کیونکہ ایران کے ساتھ بھارت کا جو امپورٹ ہے آئل کا وہ بالکل 0 پر آ گیا ہے یو ایس اور ایران کی ریلیشن شپ کے اس وقت چلتے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں بھارت امریکہ سے بات چیت کرنا چاہتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفینس کی جو S-400 میسائل ڈیفینس سسٹم ہے جو بھارت روس سے لے رہا ہے اور جس کو لے کر امریکہ کو خاصا اعتراض ہے. یہ سبھی چیزیں تھیں جو آج ایجنڈا پہ تھی, اس بارے میں بات بھی ہوئی اور شاید آگے بھی جب یہ دونوں لیڈر ملیں گے, ٹرمپ اور مودی آپس میں ملیں گے, تو اسی پر آگے بات چیت ہوگی. تو کس حد تک بھارت کی جو حکومت ہے وہ فلیکسیبلٹی دکھانے پہ آمادہ نظر آ رہی ہے؟ تجارت خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو آئل ٹریڈ ہے وہ, اور پھر یہ جو روس کے ساتھ S-400 میزائل کا ڈیل ہے, اس بارے میں امریکہ کی پوزیشن چونکہ بہت مختلف ہے, بھارتی حکومت کی فلیکسیبلٹی کتنی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ایران سے آئل کے امپورٹ کا مدعا ہے سارا یہاں پر, تو بھارت پھر بھی 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا,
क्योंकि जब पिछले महीने ही मियाद खत्म हुई थी, जो एक्सटेंशन भी मिला था भारत को वेवर का, वो भी खत्म हो गई थी मियाद, और उसके बाद भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि ईरान से जो ऑयल का इम्पोर्ट है उसे कम से कम कर दिया जाए और बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत फायदे का सौदा भारत के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि किसी और जगह से अगर वो ऑयल इम्पोर्ट करता है तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ती है, जो उसके लिए मुश्किल पैदा करती है। लेकिन जहां तक डिफेंस डील की बात है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उस पर भारत बिल्कुल ये चीज साफ कर चुका है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके नेशनल इंटरेस्ट में ये डील है और उसको इसकी जरूरत है, ऐसा भारत का बार बार कहना है। और यही बात आज माइक पॉम्पेयो को भी पूरी तरह से कन्वे की गई, और अब कोशिश भारत ये कर रहा है कि किसी तरह सैंक्शन की बजाय कोई वेवर उसको अमेरिका की तरफ से मिल जाए, क्योंकि ये डील किसी तरह से खत्म हो ऐसे कोई इंडिकेशन भारत बिल्कुल नहीं दे रहा है सारा। ऑलराइट, रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से, और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेयो का जो दौरा है उसकी तफसीलात हमें दे रही थी। मज़ीद आप इस बारे में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। थैंक यू वेरी मच रितुल। और अब बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती अमले की बिला इजाज़त नक़्लो हरकत का दायरा महदूद रखने और पाकिस्तानी सिफारती अमले के लिए हाल ही में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने जैसे मामलात के हल पर बातचीत की जा रही है, लेकिन ताल्लुकात की नौइयत बकौल उनके मस्बत है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बड़े अहम हैं, हमारे दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम हैं, और मैं समझता हूँ कि आज हमारे ताल्लुकात जो हैं, अगर आप एक साल पहले से इनका तकाबुल और मवाजना करें तो यकीनन बहुत बेहतर है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का एक मौजू है डॉक्टर शकील आफरीदी, जिनकी सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में की जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर से पूछा कि डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई के बारे में अमेरिका के साथ क्या बातचीत हो रही है। नहीं, देखिए, डॉक्टर शकील आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान में उनका अंडर ट्रायल हैं, और एक लीगल और जुडिशल प्रोसेस है पाकिस्तान में, और उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात करने वाली बात है। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी और उससे पाकिस्तान को लाहक खतरात के बारे में एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने कहा कि इस मामले पर सभी को सोचना चाहिए, ताहम बकौल उनके पाकिस्तान में दाइश के लिए जगह बनाने का इम्कान बहुत महदूद है। वाइट हाउस की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों में मौशी इस्तेहकाम के लिए 10 साल पर मुश्तमिल $50 अरब का मनसूबा बहरीन में पेश किया गया है, लेकिन इस पर फ़लस्तीनी सख्त एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बाज़ मुबस्सिरीन की राय में भी इस मनसूबे की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। तफसीलात के लिए इस वक्त बात करेंगे नीलोफर मुगल से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलोफर, इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज हुआ है, 2.5 साल हो गए हैं वैसे तो ट्रंप इंतज़ामिया को ये बात करते हुए कि वो मशरिक़ वस्ता के लिए कोई अमन मनसूबा पेश करेगी। अभी तक वो मनसूबा सामने नहीं आया, लेकिन ये उसकी कह लीजिए कि एक लेग थी जो अब हम देख रहे हैं। तो इस माशी प्लान के साथ क्या पैगाम दिया जैरेड कुशनर ने, जो सदर ट्रंप के दामाद भी हैं और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर उनके मशीर भी? जी सारा, बिल्कुल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उनके जो दामाद हैं, उन्होंने बहरीन में कल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो एक बैनुल-अक़वामी मीटिंग थी। उन्होंने फ़लस्तीनियों पर जोर दिया कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए वो रिवायती अंदाज से ना सोचें, और ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनियों के लिए इस इक़्तिसादी मनसूबा है इसके हवाले से कहा है कि ये इसराइली फ़लस्तीनी अमन की एक बुनियाद होगी। लेकिन फ़लस्तीनियों और दीगर जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने इसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि अशरों से ये जो तनाज़ा जारी है इसके लिए सियासी हल पहले होना चाहिए, और उसके बगैर ये जो मंसूबा है ये बेबुनियाद है। और दूसरी जानिब गज़ा में जो हमास ग्रुप है उसे ने भी इस मंसूबे को मुस्तरद किया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीनियों की इसराइली फोर्सेस से झड़पें हुई, उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए। वो ट्रंप इंतज़ामिया की अमन से खुशहाली वाले इक़्तिसादी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सदर ट्रंप ने इसे सदी का अहम मुआहिदा करार दिया है, और इसकी क़यादत उनके दामाद और व्हाइट हाउस के मुशीर जैरेड कुशनर कर रहे हैं। मैं फ़लस्तीनी लोगों को बराह रास्त ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि माजी में जो आपकी हिमायत करने में नाकाम रहे, आज वो आपसे कहेंगे कि अमेरिका और सदर ट्रंप आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मुजव्वज़ा फंडिंग ज़्यादातर खलीजी मुल्कों से आएगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका का इसमें कितना हिस्सा होगा। जब बैनुल-अक़वामी कानून और 2 रियासती तसव्वुर की बुनियाद पर इसका एक सियासी हल निकल आएगा, तब हम इन तमाम लोगों का खैर मकदम करेंगे जो हमारी मदद के ख्वाह होंगे।
اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اس منصوبے کو کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ فلسطینیوں نے اس منصوبے کو سنے بغیر کیسے مسترد کر دیا. یہ آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. اور کچھ اسے ایک بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ فلسطینی سرزمین کہاں ہے، سرحدیں کہاں ہیں، تو ان میں سے کسی بھی پروجیکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. اس کانفرنس میں فلسطینی اور اسرائیلی شرکت نہ ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو طویل عرصے سے تعطل کے شکار امن کوششوں کو شروع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور سارا اس حوالے سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی خاصی بحث جاری ہے اور ہیش ٹیگ پیلسٹائن ناٹ فار سیل کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کانفرنس میں شریک IMF کی جو ڈائریکٹر ہیں کرسٹین لاگارڈ، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر کے جو شہرت زدہ ملک ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کی اقتصادی ترقی کا ہونا کسی چیلنج سے کم نہیں. لیکن تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کے لیے منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے، اس پروجیکٹ کا انحصار اسرائیلی فلسطینی امن معاہدے پر ہے. لیکن امریکی جو حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نومبر تک جب اسرائیلی انتخابات نہیں ہوتے اور نئی حکومت سامنے نہیں آتی تو منصوبے کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ جاری نہیں کیے جا سکتے. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جیسے میں دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس میں شرکت نہیں کری، لیکن ان دونوں علاقوں سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر جو علاقے ہیں مشرق وسطیٰ کے وہاں سے بھی جو کاروباری شخصیات ہیں وہ بہرحال اس کانفرنس میں حصہ لے رہی ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو پلیجز $50 ارب کی امریکہ چاہتا ہے اس میں سے کیا سامنے آتا ہے، کتنے مالی مدد کے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنی سرمایہ کاری کے وعدے کیے جاتے ہیں. نیلوفر مغل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج. تھینک یو ویری مچ نیلوفر. ترکی کی سیاست میں کئی سالوں بعد ایک ایسا نام ابھرا ہے جو صدر رجب طیب اردوان کے اقتدار کو آنے والے وقت میں ممکن ہے چیلنج کر سکے، اور وہ ہے استنبول کا نیا میئر اکرام اماموگلو، جنہوں نے صدر اردوان کی حمایت کے مرکز میں یعنی استنبول میں دوسری مرتبہ میئر کا انتخاب جیتا. دوسری بار اس لیے کیونکہ 3 ماہ قبل بھی ان کو جیت حاصل تو ہوئی تھی، لیکن صدر اردوان کی جماعت نے اس جیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر شہر میں اتوار کے روز دوبارہ انتخابات کروائے گئے. لیکن اپوزیشن کی دوبارہ جیت سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ وہ شہر جہاں اب تک اردوان کے نام کا نعرہ گونجتا تھا آج ان سے مطمئن نہیں. اکرام اماموگلو کے استنبول کے دوبارہ ہونے والے انتخابات میں جیت نے ترکی کی حزب اختلاف کو کئی دہائیوں میں پہلی دفعہ جیت کی خوشی دی. ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول پر 25 سالہ کنٹرول ختم ہونے کی خوشی منانے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلے. استنبول میں اپوزیشن کے مضبوط گڑھ ڈسٹرکٹ سے 83% ووٹ اماموگلو کو ملے. انہیں حزب اختلاف کی جماعتیں اب ایک ایسے فاتح سیاستدان کی طرح دیکھ رہی ہیں جو صدر اردوان کو ہرا سکتا ہے. ہمیں ان سے محبت ہے. امید ہے کہ چند سالوں میں وہ ترکی کے وزیر اعظم ہوں گے. مجھے ان پر اور ان کے ایجنڈے پر بھروسہ ہے. مجھے ان پر اعتبار ہے. ہم بہت خوش ہیں اور ہم نے گزشتہ رات کو جشن منایا. صدر اردوان کے روایتی مضبوط حلقے اسکودور میں صدر اردوان کے حامیوں کا رد عمل ملا جلا ہے. ذاتی طور پر میں اداس ہوں کیونکہ میں 1994 سے اردوان کو ووٹ دے رہا ہوں جب انہوں نے پہلی بار استنبول کا انتخاب لڑا تھا. لیکن اے کے پارٹی کے ایک اور حامی کے خیال میں اردوان کی پارٹی اپنی حمایت کھو رہی ہے. جو لوگ اے کے پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ترکی میں موجود تمام دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے یا مذہبی لوگوں کی ترجمانی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو یہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں وہ ترک عوام کو یہی کہیں گے کہ ہمیں اس پارٹی میں مزید تنوع چاہیے یا دائیں اور بائیں بازو کے خیالات پر مشتمل ایک کنزرویٹو لبرل پارٹی. صدر اردوان کو پہلی انتخابی جیت 1994 کے استنبول میئر کے انتخابات میں ملی تھی جس نے ترکی کی سیاست میں صدر اردوان کو پروان چڑھانے میں مدد دی. استنبول کی ہار کو صدر اردوان کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک دھچکا کہا جا رہا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کے اپنے کیریئر پہ اگر نظر ڈالیں تو انہیں بھی سیاست میں پہلی بڑی کامیابی 1994 میں استنبول میئر کے انتخابات میں فتح کی شکل میں ملی جو انہوں نے اسلام پسند جماعت ویلفیئر پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا. لیکن پھر 98 میں اس پارٹی پہ پابندی کے خلاف مظاہروں میں مذہبی جوش و خروش سے تقریر کرنے پہ حکومت نے ان کی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی. 4 ماہ جیل کاٹنے کے بعد 2001 میں اردوان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی جس نے 2002 کے انتخابات میں شاندار فتح حاصل کی. 2003 میں انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. ملک کے داخلی اور خارجہ حالات تو بہتر ہوئے لیکن ناقدین ان کے طرز حکومت کو آمرانہ بھی قرار دیتے ہیں. 2014 میں پھر اردوان صدر کے منصب پہ فائز ہو گئے اور ساتھ ہی اس علامتی عہدے کی طاقتوں میں اضافے کا اشارہ بھی دیا انہوں نے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جولائی 2016 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی گئی
اور اس کے بعد سے اردوان نے جو اقدامات اٹھائے انہیں ملک کے اندر اور باہر غیر جمہوری قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی ہزاروں سرکاری اہلکار اور اساتذہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے شعبے میں بغیر مقدمات کے جیل کاٹ رہے ہیں۔ گزشتہ سال ملک میں صدارتی نظام نافذ کر کے صدر اردوان مزید بااختیار تو بن گئے، لیکن ترکی کی کمزور ہوتی معیشت نے ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کی ہیں۔ بہرحال وہ عوام کی توجہ دلاتے ہیں ملک کو درپیش سیکیورٹی مسائل کی جانب، اور خود کو ملک کے ایک مضبوط محافظ کے طور پہ وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال نے اپوزیشن میں بھی ایک نئی روح پھونک دی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کو استنبول میں کتنی سیاسی اور انتظامی آزادی ملتی ہے اور وہ کیسی کارکردگی دکھاتی ہے۔ تو بین الاقوامی امور کی ہم نے بات کی آج کے شو میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، اور اگر ویب سائٹ تک رسائی میں کسی قسم کی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر آئیے facebook.com/voa urdu کے پیج پہ، وہاں بھی آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی۔ نشہ آور مواد میتھمفیٹامین کی ایک خالص شکل کا نام ہے کرسٹل میتھ۔ اسے آئس بھی کہا جاتا ہے۔ آئس کا نشہ پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ بیرون ملک سے پاکستان میں اسمگل ہو رہی ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آج دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔ پشاور کے رہائشی 23 سالہ امجد رحمان گزشتہ 8 سالوں سے چرس کا نشہ کر رہے تھے۔ 3 ماہ پہلے انہوں نے کرسٹل میتھ یعنی آئس کا نشہ شروع کر دیا۔ ایک بیٹی کے والد امجد رحمان کا کہنا ہے کہ تب سے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ نیند میں کمی آتی رہی، مسلسل ذہن کا سکون کم ہوتا گیا، دماغ سن ہونے لگا، بس یہ نقصانات تھے سر۔ گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی نگیٹو ہوتے جا رہے تھے۔ آئس کا نشہ کرنے کی عادت گزشتہ 3-4 سالوں سے پورے ملک میں تیزی سے پھیلی ہے۔ محکمہ پولیس خیبر پختونخوا کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں تقریباً 52 کلو گرام آئس پکڑی جا چکی ہے۔ کرسٹل سمتھ افغانستان اور ایران سے اسمگل ہو کر آتی ہے، جس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے مقامی سطح پر اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن شہزادہ کوکب فاروق کے مطابق آئس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، لیکن کمزور قوانین کی وجہ سے ملزمان کو سزا نہیں مل پاتی۔ پولیس ان کے خلاف اپنی بھرپور کارروائی کرتی ہے، لیکن قانون میں تھوڑا سا سکم کی وجہ سے یہ ان کو بیل جو ہیں وہ جلد مل جاتی ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس میں سجیسٹ کیا تھا، اور پروونشل گورنمنٹ بھی ہماری اس پہ انہوں نے ہماری سفارشات کو جو ہے آگے کنسیڈر کیا ہے۔ امجد رحمان اس وقت پشاور میں منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے قائم ایک مرکز میں دوسرے مریضوں کے ساتھ زیر علاج ہے۔ امجد کے مطابق آئس پشاور میں آسانی کے ساتھ میسر ہے۔ یہ میں نے کارخانوں پاٹک سے آگے ہمارے دوست ہیں وہ چرس بیچتے ہیں، ان کی دکان میں نے پہلی دفعہ پیے تھے۔ میڈیسن کے ساتھ ساتھ بات تھراپی ہوتی ہے، ریلیجس تھراپی ہوتی ہے، کونسلنگ ہوتی ہے، اس کی سائیکو سوشل کونسلنگ ہوتی ہے، جو ہمارے سیکریٹری صاحبان ہیں یہ اس کی کونسلنگ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ریہیب میں پھر ہم اسکل لیتے ہیں، کارپینٹری ہے اور الیکٹریشین ہے۔ گزشتہ مہینے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے آئس کا کاروبار کرنے والوں کے لیے جوڈیشل اکیڈمی ایکٹ 2012 میں ترمیم کر کے سزائے موت کی تجویز منظور کر دی، تاہم مجوزہ قانون اسمبلی میں منظوری کے لیے اب تک پیش نہیں ہو سکا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی urdu.voa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔